صفحہ نمبر 13 آیت نمبر ہے 5 آیت نمبر ہے 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا صدق الله مولانا العظيم وإني خفت الموالي حضرت زکریا علیہ السلام دعا میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہے، اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنی عجز اور اپنی بندگی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں ڈرتا ہوں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے، چچا زاد بھائیوں سے۔ کس وجہ سے ڈرتا ہوں؟ کہ وہ جو میرے باپ دادے سے نبوت اور پیغمبرانہ وراثت چلی آ رہی ہے وہ اس کو ادا کرنے کے اہل نہیں ہے۔ میرے باپ دادے جو نبی ہوئے، اللہ کی طرف بلانے والے ہوئے، جو داعی ہوئے، تو اب میرے خاندان میں اس کا کوئی اہل نہیں ہے۔ اے اللہ، میں اس لیے آپ سے بیٹا مانگتا ہوں تاکہ یہ جو انبیاء کی وراثت ہے یہ آگے چل سکے۔ صرف یہی مجبوری نہیں، اس سے بڑی مجبوری یہ ہے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور شروع سے ہی میری بیوی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، آپ مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر دیجئے۔ آپ مجھے اپنی طرف سے بھائی کیا عطا کر دیجئے؟ کوئی وارث عطا۔ یہ دعا مانگی۔ پھر اگلی بات جس کے لیے بیٹا مانگا، اصل یہ یرثنی، وہ میرا بھی وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ آپ میرے اس بیٹے کو پسندیدہ شخصیت بنا دیجیے، آپ میرے اس بیٹے کو پسندیدہ شخصیت بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ نے کیسا بیٹا دیا اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی کچھ مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آیا انبیاء علیہ السلام کی وراثت چلتی ہے کہ نہیں؟ اس میں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑا اختلاف اور انتشار روافض کی طرف سے پیدا ہو گیا، اور اس کا ہمارے ملک میں پچھلے مسئلہ تو یہ ظاہر ہے 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن پچھلے 20-25 سالوں میں اس مسئلہ کو ہمارے ملک میں بہت زیادہ اٹھایا گیا۔ اس لیے میں اس کی کچھ باتیں، یہ مسئلہ تھوڑا سا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے یا نہیں ہے؟ روافض و شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت عام لوگوں کی طرح چلے گی۔ جس طرح کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو بھائی اس کی جائیداد جو ہے وہ کدھر منتقل ہوتی ہے؟ اس کی اولاد کی طرف۔ وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے۔ وہ 3 آیتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ آیت کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ
مجھے بیٹا دے جو میرا اور آل یعقوب کا بھائی کیا بنے؟ وارث بنے۔ دوسری آیت وہ پیش کرتے ہیں سورہ نمل کی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان علیہ السلام وارث بنے بھائی کس کے؟ حضرت داود علیہ السلام کے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں باپ بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے، اور بیٹا وارث بن رہا ہے کس کا؟ والد کا۔ تیسری آیت وہ پیش کرتے ہیں جو آیت وراثہ، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ تم نے وراثت اس طرح تقسیم کرنی ہے کہ بیٹا کے لیے 2 حصے ہوں اور بیٹی کے لیے۔ وہ کہنے قرآن کی یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ بتلا رہی ہیں کہ وراثت انبیاء علیہ السلام نے بھی آگے دینی ہے اور عام مسلمانوں نے بھی دینی ہے۔ لہٰذا ان 3 آیتوں سے پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آگے چلنی ہے، اور حضور علیہ السلام جو کچھ چھوڑ کر گئے وہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا حصہ ہے۔ لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو باغ فدق جو ہے وہ جب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تو یہاں سے ان لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر اور سارے صحابہ کو برا بھلا، یہاں تک کہ ہماری زمین پر ایک بدبخت نے سیدنا صدیق اکبر کو اس بنیاد پر توبہ نعوذ باللہ کافر بھی کہا۔ پورے ملک میں اس کا شور مچا آج سے 3-4 سال پہلے۔ تو یہ ان حضرات کا موقف ہے بھائی، ان کا موقف سمجھ آ گیا؟ یہ کتنی آیتیں پیش کرتے ہیں؟ 3۔ ان آیتوں سے ان کا استدلال کتنا کمزور ہے اس کو میں ذرا بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہ تو موقف ہے شیعہ اور روافض کا۔ اہل سنت والجماعت کا 1400 سالوں سے تمام ائمہ کا، اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں 99% بھائی کون ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور امتی کا فرق ہے۔ امتی جب کوئی فوت ہوگا اس کی مال کی وراثت آگے تقسیم ہوگی اس کی اولاد میں۔ انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنا ہیں۔ وہ کیسے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نورث، ایک روایت میں ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم اپنا وارث کسی کو نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہے۔ اس روایت کو پیش کیا خلفائے راشدین نے، بڑے بڑے اکابر صحابہ نے اور اہل بیت نے۔ بھائی میں نے 3 الفاظ ذکر کیے، ذرا توجہ کرنا میری طرف۔ اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ خلفائے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے کہ نہیں؟ اس کو روایت کیا اہل بیت نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو قسم دے کر پوچھا کہ آیا یہ حضور کا ارشاد ہے آپ تک پہنچا ہے؟ دونوں بزرگوں نے فرمایا یہ بالکل اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اور یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئیں مطالبہ کرنے کہ مجھے میرے ابا کی وراثت دی جائے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ میں نے آپ کے ابا سے یہ سنا ہے کہ ہم نبی جو ہیں یہ اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نبی کا حکم اور ہے وراثت میں، امتی کا حکم۔ قرآن میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں کہ قرآن نے ایک حکم دیا، وہ حکم امتی کے لیے ہے، نبی کے لیے۔ مثال لے لیجئے، بھئی قرآن کریم نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں پسند آئیں تم ان میں سے 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے نکاح، یہ قرآن کا حکم ہے۔ پوری امت متفق ہے کہ یہ حکم امتی کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے نبی کی بھائی کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔
قرآن کہہ رہا ہے تم 4 کر سکتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ استثناء ہے۔ اللہ کے نبی صرف یہی نہیں کہ 4 سے زائد کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے 4 سے زائد بیویاں کی بھی عملی طور پر۔ لہٰذا جس طرح اس آیت میں حضور کا استثناء ہے، ان آیتوں میں بھی کس کا استثناء ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھیں گے تو ذرا یہ باریک سمجھ۔ اب آئیے کہ ان 3 آیتوں سے استدلال جو کیا ہے وہ استدلال بالکل غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یا حضرت زکریا کی، ذرا نیچے دیکھیں، حضرت زکریا کہہ رہے ہیں یاری سنی وہ میرا وارث بنے، اور کس کا وارث بنے؟ آل یعقوب۔ اب آل یعقوب تو کئی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، بھائی کئی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ بھی آل یعقوب میں، حضرت داؤد و سلیمان بھی آل، حضرت یوسف، وہ تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب تو حضرت زکریا سے ہو سکتا ہے 2000 سال پہلے ہوں۔ تو من آل یعقوب کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں مال کی وراثت مراد نہیں ہے، یہاں علم کی وراثت مراد ہے، نبوت کی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یوں کہتے یاری سنی وہ صرف میرے وارث بنے تو چلو کسی طرح بات سمجھ آتی تھی، آیا وہ میرا بھی وارث بنے، اور کس کا وارث بنے؟ آل یعقوب کا۔ آل یعقوب تو 2 صدیوں سے بھی 2000 صدیوں پر مشتمل ہے، لہٰذا یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہاں مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح ستہ میں ہے، کہ کل بھی میں نے سنائی تھی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء مال و دولت کے وارث نہیں بناتے، انبیاء کی وراثت بھائی کس میں چلتی ہے؟ علم میں۔ لہٰذا یہ آیت اس کا مالی وراثت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا تعلق ہے بھائی کس سے؟ علم کی وراثت سے۔ ایک اور بھی بڑا اہم بات ہے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھائی تھے، کل کے بات ہے بھائی کیا کرتے تھے؟ ترخان لکڑی کا کام کرتے تھے، اور صحیح احادیث سے پتہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس کوئی مال و دولت تھا بھی نہیں۔ دوسری آیت وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، یہ آیت بھی روافظ پیش کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام وارث بنے کس کے؟ داود کے۔ ہم کہتے ہیں بھائی وہ بھی بالکل غلط ہے، چونکہ حضرت داود علیہ السلام کے 18 بیٹے ہیں۔ بھائی کتنے بیٹے ہیں؟ 18 بیٹے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صرف ایک بیٹے کو وارث بنائے 17 کو محروم کر دے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے سورہ نمل میں یہ جو آیت ہے، اس سے آگے پیچھے اگر آیتیں پڑھی جائیں نا تو علم کی بات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، علم کی بات ہے۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا، یہ پورے علم کی بات، نبوت کی بات کرتے 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 آگے پیچھے مال کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ آگے جا کے قرآن نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اس علم اور نبوت میں ہم نے وارث بنایا سلیمان کو، کس کا بھائی؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی سی علمی بات ہے بھائی، توجہ کریں، اب یہ بھی علمی باتیں سمجھنی چاہیے۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری آیت آگے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، جس میں عام مسلمانوں کو وراثت کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اہل بیت کے اتفاق سے اس آیت سے استثناء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اجماع صحابہ اور اجماع اہل بیت ہے۔ جب کسی آیت سے کچھ لوگوں کو استثناء کرنا ہو، اس کے لیے احادیث مشہورہ چاہیے ہوتی ہیں، اور یہ حدیث مشہور ہے، اور اس پر کس کا اتفاق ہے؟ سارے صحابہ و تابعین کا۔ بھائی میری بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا اگلی بات سمجھیے۔ ہمارے یہاں ایک جھوٹی حضرات بہت بولتے ہیں۔ باغ فدق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو دیا نہیں، بطور وراثت، بطور ملکیت نہیں دیا، بطور ملکیت نہیں دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے باغ فدق نہ دیا حضور کی بیٹی کو، حضرت فاطمہ کو، نہ دیا اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو۔ بھئی حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ بیوی۔
تو حضرت عائشہ کو حصہ ملتا تھا کہ نہیں؟ صدیق اکبر نے حضرت عائشہ اپنی بیٹی کو بھی حصہ نہیں دیا. حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو حصہ حضرت حفصہ کو نہیں دیا. بیویوں کو بھی حصہ ملتا تھا. تو حضرات شیخین نے نہ اپنی بیٹیوں کو دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیا، کسی کو ایز اے ملکیت باغ فدق نہیں دیا. اچھا، اگلی بات، اب آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی کا زمانہ خلافت کتنا ہے؟ 6 سال. بھائی کتنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے 6 سالہ دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے فیصلے کو باقی رکھا. اس وراثت کو تقسیم حضرت علی کے بعد 6 مہینے بھائی کس کے ہیں؟ حضرت حسن کے. 6 مہینے کس کے ہیں؟ حضرت حسن کے. حضرت فاطمہ کے شوہر کی حکومت آئی، انہوں نے بھی اہل بیت کو باغ فدق وراثت میں نہیں دیا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے فیصلے کو کیا رکھا؟ باقی رکھا. اور حضرت حسن نے بھی اس کو کیا رکھا؟ برقرار رکھا. کبھی بھی اہل بیت نے دوبارہ اس باغ فدق کی وراثت کا مطالبہ نہیں کیا، چونکہ وہ سب کا اتفاق تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت آگے چلا نہیں کرتی. تیسری بات، باغ فدق جو ہے بطور وراثت تو نہیں دیا. باغ فدق کی آمدن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ عنہم نے اسی طرح باغ فدق کی جو آمدن ہے وہ اہل بیت پر خرچ کی. بھائی کس پر خرچ کی؟ وہ کہتے ہیں نا یار، آم کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گننے سے؟ آم کھانے سے غرض ہے. سیدنا صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں. حضور کی ساری بیویاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد، سب کے اخراجات میرے ذمے. اور جب باغ فدق کی آمدن آتی تو صدیق اکبر سب میں کیا کر دیتے؟ حضرت فاطمہ کو بھی حصہ ملتا، سب میں کیا کر دیتے؟ حضرت عمر نے بھی ایسے ہی کیا. حضرت عمر کے پاس پھر حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے کہ یہ جو باغ فدق کی آمدن ہے نا، اس کی تقسیم کے متولی ہمیں بنا دیجیے. صحیح بخاری میں تفصیل ہے. حضرت عمر نے بنا دیا. بعد میں چچا اور بھتیجا میں تقسیم میں کوئی اختلاف ہو گیا. حضرت عمر نے پھر تقسیم اپنے ہاتھ میں لے لی کہ میں ہی سب میں تقسیم کیا کروں گا، میں ہی کیا کروں گا. اور جب آمدن آتی باغ فدق کی، حضرت عمر تمام اہل بیت کو بلاتے اور سب میں اس کو برابر تقسیم کر دیتے. حضرت علی نے بھی پھر اسی طرح کیا، حضرت حسن نے بھی پھر اسی طرح کیا. یہ سلسلہ چلا آیا. اور بعد میں بنو امیہ کے کسی نے کہا مروان نے یہ حرکت کی، بعض نے کہا کسی اور نے، انہوں نے اہل بیت کو پھر اس کی آمدن دینا بند کر دی. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے نا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مروانی خلیفہ کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا، خلفائے راشدین کی سنت کو دوبارہ جاری کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی باغ فدق پھر اہل بیت کو بطور وراثت نہیں دیا. خلفائے راشدین کی طرح باغ فدق کی آمدن کس میں تقسیم کرتے تھے؟ اہل بیت میں. بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ اب ساری بات کا حاصل یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا 1400 سالوں سے عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کی وراثت آگے مالی وراثت چلا نہیں کرتی، نبیوں کی وراثت اخلاق اور علم اور دین ہے. شیعہ اور روافظ کی رائے یہ ہے کہ عام امتیوں کی طرح نبیوں کی مالی وراثت چلتی ہے. وہ 3 آیتیں پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں 2 آیتوں میں علم کی وراثت مراد ہے، اور جو تیسری آیت ہے اس سے وہ امتیوں کے بارے میں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آیت نہیں ہے۔ جس طرح فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، 4 بیویاں کرنا یہ امتیوں کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے۔ اور یہ کہ یہ حضور کے بارے میں نہیں ہے، بھئی آخری توجہ کرنا ذرا، حضور کے بارے میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کی مالی وراثت نہیں چلے گی، اس پر اتفاق ہے تمام صحابہ و اہل بیت۔ بھائی میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ تمام صحابہ و اہل بیت۔ اور ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح نبی معصوم ہے، یہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، ان کو بھی کیا مانتے ہیں؟ معصوم مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جناب حضرت علی نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں صدیق اکبر حضرت عمر کی سنت پر ہی عمل کیا، حضرت حسن نے بھی اسی پر عمل کیا، اور بنو امیہ کو یہ بہت برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بہت تعریف کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی خلفائے راشدین کی سنت کو کیا کیا؟ جاری کیا۔ اب آخر میں بس مسئلہ یہ ہے بھائی، جب مسلمان زوال کا شکار ہو جائے نا کوئی قوم، تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا دیتی، وہ غیر ضروری باتوں میں لگ جاتی۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا تھا نہیں، لیکن فرقہ وریت کی وجہ سے الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے اس مسئلے پر کبھی بھی شور نہیں مچایا، لیکن 1400 سالوں سے ہمارے یہاں ایک فرقہ اس پر مسلسل شور مچاتا آیا، نہ قرآن کی دلیل نہ حدیث کی دلیل، اور خود ان کا موقف ائمہ اہل بیت کے خلاف ہے۔ ائمہ اہل بیت نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ انبیاء حضور کی وراثت نہیں چلتی۔ میں نے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان سب کا عمل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ذرا آئیے دوبارہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا یرثنی، اے میرے اللہ مجھے ایسا بیٹا دیجیے جو میرا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث بنے، وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اس بیٹے کو اے میرے اللہ پسندیدہ بنا دیجئے، چونکہ پیغمبرانہ فرائض وہی ادا کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اخلاق اوصاف اعلیٰ دے، جس کی طبیعت میں میٹھاس ہو، جو دوسروں کو مانوس کر سکے۔ بھائی اصلاح کا کام وہ شخص نہیں کر سکتا جو ہر وقت غصے میں رہتا ہو، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ لنت لہم فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ ہم نے آپ کو نرم مزاج، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر ہم آپ کو سخت مزاج بنا دیتے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہ ٹھہرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ان ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ